اسمعي يا أمتي ما عدت أصبر أن يموت بياني شعري يراودني لأقذف جمرة مما حوى صدري من النيران ما عاد يحويني سكوتي والبكاء أنا لست مجبولا على الخذلان أنا في يمين الشمس تشرق عزة. آپ سب جانتے ہیں کہ 14 مئی 1948 کو اسرائیل قائم ہوا، لیکن جب اس کے قیام کا منصوبہ پیش کیا جا رہا تھا، اب اس کے بارے میں اجتہاد کر کے ہم اس کا کوئی حل تلاش نہیں کر سکتے. یہ ضرور ہے کہ ہم اس کی مزید اپلیکیشن کو سوچیں گے کہ اس کی اپلیکیشن فردر کیا ہو سکتی ہے، لیکن اب اس کے بارے میں بات طے ہو چکی. على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. دنیا کو ایک عدل کا نظام دینے کے لیے اللہ نے جہاد کو حلال کیا. جہاد کی حلت کی یقیناً اور بھی اسباب ہیں. قرآن حکیم سے دوسرا مقام ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 80. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکر وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کر کھڑے ہو کر اور دجال کا مقابلہ کرے گا. یہ دو لشکر ہیں اور یہ ایک وقت کی بات نہیں، یہ نہیں کہ وہی لشکر جو ہے اس ہندوستان کو فتح. یہاں سال بھر میں جو جرائم ہوتے ہیں سعودی عرب کے اندر، وہ آپ کی کسی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ کے اندر ایک دن کے اندر ہو جاتے ہیں. دس از دی آؤٹ پٹ ان سزاؤں کی. لیکن انہوں نے مرکزی حکومت اپنے ہاں رکھی اور اس قسم کا حسن سلوک دوسروں کے ساتھ کیا کہ محمد بن قاسم کے بعد ہندوؤں نے اپنے کچھ آگے بڑھا، لیکن یہاں جو سسٹم ہے وہ بار بار ٹوٹتا ہے. پینڈولم کی طرح کبھی ایک ایکسٹریم ہے ماشاءاللہ، کبھی جمہوریت ہے، اور جو ایسی لیڈرشپ جن کا بے داغ کردار ہو اور وہ امریکنز کے ساتھ سفارتکاری کریں اور ان کو سمجھائیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں. ہمارا اسلام کا یہ مذہب اس لیے پاکستان کا مقصد جو اس وقت تھا آج بھی ہے، جس مقصد پر آج ہماری قوم قائم ہے، باوجود چائنا کی جاسوسی والی بات تو نہیں ہے، کیونکہ جاسوسی کے لیے آپ کو ایمبیسی میں نہیں رکھنے ہوتے. کئی اور طریقے ہیں آج کل جاسوسی کرنے کے لیے، لیکن بڑی آرگنائزیشن جو ہوتی ہے بڑی سسٹم جو ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. لیکن فیرن سیکرٹری جنرل نیٹو نے اس کو کہا کہ نہیں یہ غلط ہے، اسلام ابھی تک میدان میں ہے اور وہ ایک متبادل نظام. ایک مسلم معاشرے کا نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ہمارا موجودہ نظام تعلیم ایک 21ویں صدی کے مسلم معاشرے کی ضرورت کے مطابق ہے؟ کیا وہ لوگ جو کالج یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو رہے ہیں دین اسلام کی تعلیمات سے اس طرح واقف ہیں جیسے انہیں ہونا چاہیے؟ کیا دینی مدارس کے فارغ التحصیل علماء موجودہ معاشی، سیاسی، معاشرتی نظام کو مکمل سمجھتے ہیں؟ آئیے ان سب سوالات کے جوابات سنتے ہیں ایک ڈسکشن میں، جس میں جامعۃ رشید کے کلیت الشریعہ کے طالب علم اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، اذان ٹی وی ویب سائٹ کے خصوصی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل عارف. ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ہم نے مدعو کیا ہے جامعۃ الرشید، جو کراچی میں ایک معروف ادارہ ہے، دینی ادارہ ہے، اس کے کلیت الشریعہ کے چند اسٹوڈنٹس کو. یہ اسٹوڈنٹس اس لحاظ سے منفرد ہیں کہ ان لوگوں نے اپنا کیریئر چھوڑ کر یا کیریئر کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنی یونیورسٹیز سے دین کا علم کی طرف رجوع کیا، اور اب یہ 4 سالہ جو عالم کورس ہے جو کہ جامعۃ الرشید میں ہو رہا ہے، ادھر یہ دین کے علوم حاصل کر رہے ہیں. آج ہم یہ جاننا چاہیں گے ان اسٹوڈنٹس سے کہ کس چیز نے ان کو مجبور کیا یا کس چیز نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ وہ اس لائن کو اڈاپٹ کریں. سب سے پہلے ہمارے یہاں مہمان ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ خود اپنا تعارف کرائیں اور جو ان کا بریفلی اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیں. السلام علیکم. جی پلیز. سب سے پہلے تو آپ کے مدعو کرنے کا بہت بہت شکریہ. میرا نام عبد المنان ہے
بنیادی تعلق میرا جہلم پنجاب سے ہے اور تعلیم لاہور پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا رہا. وہاں کیمیکل انجینئرنگ مکمل کی ماشاء اللہ. یہ تقریباً 3 سال پہلے. تو یونیورسٹی کی تعلیم کے دوران ہی جیسے ایک انسان سوچتا ہے کہ اس کی زندگی کے مقصد کیا ہونا چاہیے, وہ کیسے آگے بڑھے, کس چیز کے لیے اپنی زندگی کو گزارے. تو ایک عام نوجوان کی طرح میں بھی یہی سوچتا تھا کہ انجینئر بن جاؤں گا تو اس کے بعد ایک اچھی فرم میں میری جاب ہو جائے گی, اچھی سیلری ہو جائے گی, گاڑی, مکان, کچھ زندگی کی دیگر آسائشیں اکٹھی ہو جائیں گی اور میں ایک پرسکون زندگی گزار جاؤں گا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ احساس ہوتا چلا گیا کہ یہ کوئی اتنا بڑا مقصد نہیں ہے کہ انسان جس کی خاطر اپنی تمام عمر گزار دے. اس لیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنے خیالات میں ترقی محسوس کرتا رہا اور اپنی سوچوں کو ایک محور پر مرکوز کرتا رہا کہ اتنی قیمتی زندگی کو میں کیسے بسر کروں. جبکہ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عام اسٹوڈنٹ جو ہے جب وہ اپنی تعلیم کے 14 یا 16 یا 18 20 سال پورے کرتا ہے تو ایک طرف سے تو وہ ایک تعلیمی نظام پورے کا پورا اس میں سے گزر کے آ جاتا ہے, لیکن اس کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ تمہارا دین تم سے کیا کہتا ہے, تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے, اس دنیا میں تم جو آئے ہو تو اللہ نے تمہیں کس لیے بھیجا ہے, تمہارا زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے. تو یہ چند وہ سوالات تھے کہ جن کی وجہ سے میں پریشان رہا, جن کی وجہ سے ان سوالات نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا اور پھر الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی دی. میں ایک فیصلے تک پہنچ گیا اور مختلف علماء سے ملتے ملتے میں نے یہ طے کر لیا کہ میں علم دین حاصل کروں گا. اچھا, اب میں چاہوں گا ہمارے نیکسٹ گیسٹ جو ہیں وہ اپنا بریفلی اپنا ایک تعارف کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا اپنے پروگرام میں تاکہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. یہ تو چونکہ اسلام دینی فطرت ہے, انسان خصوصاً مسلمان کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو تو دل میں اللہ کو راضی کرنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا وہ چاہتا ہے. بہرحال یہ باتیں بعد میں ہوگی, پہلے آپ نے تعارف کروانا چاہوں گا. نام محمد انور ہے, میرا پشاور سے تعلق ہے. 2003 میں پشاور یونیورسٹی سے ماسٹر جرنلزم ڈگری حاصل کی. تو پریویس میں چند ساتھی جرمنی جا رہے تھے, چیئرمین صاحب نے مجھے بھی بھیجا. تو بچپن سے یہ شوق تھا کہ دین سے باخبر ہو, جس طرح ہمارے علماء کی زندگی ہے, اصحاب کی زندگی کیسے تھی, تابعین, تبع تابعین, بزرگوں, اولیاء کی زندگی, اور پھر ہمیں کیسے اپنی زندگی گزارنا چاہیے. تو ایک سوچ تھا, پہلے سے ایک سوچ تھی یہ کہ کچھ کرنا چاہیے, اور میٹرک سے اس کوشش میں تھا کہ جا کے کسی اچھے مدرسے میں داخلہ لے لوں. لیکن 8 سال کا سوچ کے کہ 8 سال مدرسے میں گزارنا اور پوری دنیا سے کٹ کے بالکل ایک سپریٹ لائف گزارنا یہ بہت مشکل نظر آ رہا تھا. ارادہ بھی مصمم ہوتا تھا لیکن پتہ نہیں اللہ کی طرف سے جو کچھ منظور تھا. پھر اس طرح بی اے, ایف اے, بی اے وغیرہ کرنے کے بعد جب پشاور یونیورسٹی میں داخل ہو گیا تو اس میں یہ باتیں سامنے آ گئی کہ بھئی ہم نے اسلام کے لیے کچھ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کسی اور سے بھی یہ کام لے سکتا ہے, کسی اور سے بھی, لیکن ہم مسلمان ہیں, کسی اور مخلوق سے بھی لے سکتا ہے. لیکن اگر ہم صحیح طریقے سے صحیح طور پہ اسلام کو سمجھیں اور جا کے ان لوگوں میں کام کریں تو بہت اچھا ہوگا. خاص کر ایک بات جو سامنے آئی تھی کہ ہماری گائیڈ تھی وہاں پہ جرمنی میں, اس نے ایک دفعہ نماز کے متعلق پوچھا تو میں نے بڑھ چڑھ کے اس کو کہا کہ یہ فرض ہے اور یہ کوئی نہ پڑھے, نماز ادا نہ کرے تو اس کو سزا دی جائے گی, یہ ہوگا وہ جو پورے وہ جو کچھ تھا حدیث میں. تو اس کو سنا دیا تو اس نے کہا کہ مسٹر انور, I have never seen you offering your prayer for 4 days. کہتے کہ یہ تو فرض ہے, لازم ہے, لیکن 4 دن ہو گئے میں نے تو آپ کو نماز ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا, نہ آپ کے دوسرے ساتھیوں کو. تو اس وقت میں سوچنے لگا دیکھیں ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے. ٹھیک ہے, میں نے تو نماز کے متعلق بتایا, سب کچھ بتایا, لیکن خود میں وہ نہیں کر سکا. تو دوسری بات یہ کہ یہ ریڈیکلزم اور ٹیررزم کی جو یہ اسلام پر یہ لیبل ہے, اس کے لیے جاندار نوجوان, ایسے نوجوان ساتھیوں کی ضرورت ہے جو کہ دنیا عصری علوم سے بھی واقفیت رکھتے ہو, پھر آ کے مدارس میں بھی اپنا کام کر سکے. اس کے لیے میں یہ بتانا چاہوں گا, جب میں کلیت الشریعہ میں آ گیا جامعۃ الرشید میں, تو پہلے ہی سال مجھے پھر یونیورسٹی جانا پڑا.
ہمارے پروفیسر نے مجھے کلیے میں دیکھ کر کالا امامہ اور یہ لباس اور داڑھی تو وہ بڑے خوش ہو گئے. ہمارے پروفیسر نیم گل صاحب انہوں نے تو مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگا کہ آپ حضرات اگر کام نہ کرے آپ لوگ یہ نوجوان طبقہ تو اور کون کرے گا. کہنے لگے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ گئے اور اس طرح جامعۃ الرشید والوں نے جو یہ کورس شروع کیا آفر کرتے تو یہ ان کی بڑی قربانی ہے. تو یہ باتیں تھی جو اس طرف ہمیں لے کے آ گئے اور اللہ سے امید رکھتے ہیں, توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بھی ہم سے کام لے لے. صحیح جی. ہمارے نیکسٹ گیسٹ ایاز صاحب, آپ پلیز اپنا انٹروڈکشن کرائیے گا. میرا نام ایاز شاہ ہے, پشاور سے تعلق ہے میرا, اور پشاور یونیورسٹی سے گریجویشن کیا, پشاور یونیورسٹی سے MBA کیا مارکیٹنگ میں, اور پھر ہوٹل انڈسٹری سے میں تقریباً 6 سال تک منسلک رہا. فرنٹ آفس میں جاب کیا, فرنٹ آفس مینیجر, نائٹ مینیجر. پھر دبئی جانے کا اتفاق ہوا, وہاں انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں جاب کی ایز اے نائٹ آڈیٹر, تقریباً 3 سال وہاں جاب کی. اس کے بعد یہ محسوس کیا کہ ڈسکریمنیشن بہت زیادہ ہے دنیا میں اور ریسزم ترقی کر رہا ہے, تو اس لیے کوئی ویسٹرن ڈگری لینی چاہیے. اسی سلسلے میں پھر انگلینڈ چلا گیا. وہاں کیمبرج یونیورسٹی سے میں نے مینجمنٹ کی ڈگری لی, CIDM, کیمبرج انٹرنیشنل ڈپلوما ان مینجمنٹ فار ہائی پروفیشنل لیول. اس میں اسپیشلائزیشن کیا جنرل مینجمنٹ میں, اور پھر وہاں 1 سال جاب کی سینٹرل لنڈن میں ماڈل آرٹس میں. واپس دبئی آیا اور وہاں پر دبئی کے اندر ایک معروف کمپنی ہے مارکیٹنگ کی جن کے پاس 70% مارکیٹ شیئرز ہیں لگژری ریٹیل پروڈکٹس کی. وہاں پر ایز اے برانڈ مینیجر تقریباً 3-4 سال تک جاب کی. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے زندگی بدلی اور میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آ گیا, یہ سوچ کر کے اٹس نیور ٹو لیٹ. صحیح. اچھا, ہمارے نیکسٹ گیسٹ ہیں جناب عثمان صاحب, آپ پلیز اپنا ذرا انٹروڈکشن کرائیے. نام عثمان خان, بیسکلی کراچی سے ہی بلانگ کرتا ہوں. آئی ایم بورن کراچی, مگر پیچھے سے میرا تعلق احمد آباد سے, اور کراچی یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز ان پبلک ایڈمنسٹریشن کیا وتھ میجرز ان ہیومن ریسورس مینجمنٹ. اسی دوران میں بیچ میں جو میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس رہا ہے وہ کال سینٹر سے زیادہ ریلیٹڈ رہا ہے, اور تقریباً 3-4 سال کال سینٹرز کرتا رہا. اور کال سینٹرز کے بعد پھر کچھ ایسے واقعات بیچ میں آئے جس کی وجہ سے انشاءاللہ وہ آگے بھی بتا دوں گا آپ کو. اس کی وجہ سے میرا تھوڑا سا دماغ دین کی سائڈ پہ آنے کو مائل ہوا. آئی مین اس طریقے سے کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ جامعۃ الرشید نے کچھ ایسا پروگرام سٹارٹ کیا ہے جو گریجویٹس اور ماسٹرز لڑکوں کے لیے خاص طور پہ بنایا گیا, ڈیزائن کیا گیا, اور جس میں ماسٹرز اور گریجویٹس لڑکے ہی آ کر تعلیم حاصل کریں, تو اٹ واز سم تھنگ ویری نیو فار می. خیر اس وقت پھر میں بیچ میں آیا ان کے پاس, مگر اس وقت میرا ماسٹرز چل رہا تھا. I couldn't basically join جامعۃ الرشید, but though I was selected at that time. پھر اس کے بعد میں نے وہاں سے جب واپس آیا تو بیچ میں نے پھر کمپنی جوائن کر لی, پراکٹر اینڈ گیمبل PNG. وہاں پر تقریباً میں نے 1.5 سال کام کیا پرچیز ڈپارٹمنٹ میں اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ. اچھا, میں ایک سوال جو میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا وہ یہ کہ آپ لوگوں نے سب نے ماشاءاللہ اپنے کیریئر کو چھوڑ کر یہ دین کا علم حاصل کرنے دیا ہے. یقیناً ایک عام آدمی کے نزدیک آج کل کے جو مٹیریلسٹک دور ہے, اس دور میں ایک عام آدمی اس کو, اگر میں تھوڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوتے بولوں, اس کو صحیح ڈیسیجن نہیں سمجھے گا, یا یہ کہہ سکتے ہوں وہ سمجھے گا کہ کوئی احمقانہ ڈیسیجن ہے کہ آپ اپنے جب وہ وقت تھا کہ جب آپ کا پرائم ٹائم تھا کہ آپ جو ہیں جس مقصد کے لیے آپ نے سارا علم حاصل کیا, فنی علم, تو اس وقت آپ اس کو چھوڑ کر اس طرف آئے. تو آپ اس چیز کو, کیونکہ ہمارے بہت سے ویور ہیں ہر قسم کے, ان کے ذہن میں باتیں آ سکتی ہیں, تو آپ اپنی اس چیز کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ میں چاہوں گا ایاز بھائی اس چیز کو ذرا ایکسپلین کریں. ہاں, میں جہاں تک میرا خیال ہے ہر آدمی نے اپنی پرائیورٹی سیٹ کی ہوئی ہیں, اس کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں, اور جو بندہ اپنی ترجیحات کو جس رخ پر لے کر جائے وہ ترجیحات اس کو اسی رخ پر لے کر چلتی ہیں. جب تک ہم یونیورسٹی میں تھے, جب تک جاب میں تھے, ہماری ترجیحات تھیں کہ بھئی میرے والد صاحب فلم پروڈیوسر تھے اپنے زمانے میں, تو ان کی وہ کلرفل لائف دیکھ کے ہمیں میری یہ کوشش تھی بچپن میں کہ میں فلم انڈسٹری میں جاؤں, کوئی ہیرو شیرو بنوں, جیسا کہ یہ چمکتے ستارے ہوتے ہیں. لیکن جب میں اس کے اندر گھسا اور ان کی وہ لائف دیکھی, جب وہ شوٹ کرتے ہیں تو کہاں سے کٹ, ایک ایک گانے کی پکچرائزیشن پہ 4-4-5-5 گھنٹے لگا دیتے ہیں.
اور جس طریقے سے ود آل ڈیو ریسپیکٹس جس طریقے سے یہ ایکٹرز ذلیل ہوتے ہیں سیٹ پہ, اس کو دیکھ کر وہ ارادہ میرا ختم ہو گیا. یو نو اسی طرح پھر پرائیورٹی بن گئی کہ ایک چونکہ ہم ایک مڈل کلاس کے لوگ تھے کہ بھائی لگژری لائف گزارنا ہے, اس کے لیے تگ و دو شروع کر دی, اپنی پرائیورٹی ڈائیورٹ ہو گئی اس طرف, تمام کوششیں اور محنت اس طرف ڈائیورٹ ہو گئی. اس نے کوشش شروع کر دی. پھر جیسے ہمارے ملک کے نوجوانوں کا ایک کریز ہوتا ہے, یورپ جانا ہے اور انگلینڈ جانا ہے, سوئٹزرلینڈ جانا ہے, پیرس جانا ہے, اٹلی جانا ہے. الحمدللہ دبئی میں ایسی جگہ پہ جاب لگ گئی کہ تقریباً میں نے 18 ممالک کا سفر کیا. اس کے اندر سینٹرل یورپ, سینٹرل ایشیا, بینکاک. جو ایک نوجوان کی زندگی ہوتی ہے, اللہ رب العزت نے مجھے بہت کم وقت میں وہ زندگی دکھا دی. تو اس زندگی کی ڈیپتھ تک میں اگر یہ دعویٰ کروں کہ میں پہنچا تو میرا دعویٰ انشاءاللہ صحیح ہوگا. تو وہاں پر بھی اپنی ترجیحات کو دیکھ لی, پرائرٹیز دیکھ لی. پھر متفرق واقعات ایسے آئے کہ یہ ذہن میں آیا کہ بھئی دس از ناٹ دا اینڈ آف لائف. ہم پہنچ تو جائیں گے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا. مثلا ایک نوجوان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس, جیسے آج کل نوجوان کہتا ہے اچھی گاڑی ہو اور خوبصورت بیوی ہو, اچھا مکان ہو, اچھی سیلری ہو اور دنیا گھومے. یہ حاصل ہو گیا تھا. میں نے کہا اس کے بعد ہماری خواہش کیا ہے. تو اس کے بعد خواہش اسی دائرے کے گرد گھومتی ہوئی ہمیں نظر آئی. یعنی آپ کو جو بھی آپ نے ڈگریز حاصل کی تھی اس سے آپ کو یہ بات نہیں پتہ چلی کہ بھائی آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. ایگزیکٹلی کہ ہم کیوں آئے ہیں اور کیا بیسک آبجیکٹو ہے. وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ آبجیکٹیوز آدمی ٹائملی ڈیسائیڈ کرتا رہتا ہے, اس کی آبجیکٹیوز چینج ہوتی رہتی ہیں, لیکن جو اس کے ذہن میں ایک ویژن ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ ایک مشن کی ترتیب دیتا ہے کہ یہ میرا مشن ہے, اور اس ویژن کو اچیو کرنے کے بعد ظاہری طور پہ جو اس چیز کے اندر وہ دیکھتا ہے وہ اس کو نہیں ملتا. مثلا ایک آدمی کا مشن ہوتا ہے کہ میں مینیجر بن جاؤں, مینیجر بن گیا ہوں. مینجمنٹ کے اندر وہ خوشیاں تلاش کرتا ہے, وہ سکون تلاش کرتا ہے کہ اس کی لائف سکون سے گزرے, آرام سے گزرے, محنت اس کی کم ہو جائے. اور جب اس پوزیشن پر پہنچ جائے تو جب یہ احساس ہو جائے بندے کو کہ میری کوشش تو بڑھ گئی ہے, مجھے اب ڈبل محنت کرنا پڑتی ہے. پہلے مجھے رات کو آرام سے نیند آتی تھی کہ بھی میں صرف اپنی ٹیبل کا ذمہ دار تھا, ابھی مجھے رات سے پلاننگ کے اندر دماغ اتنا بیزی ہو جاتا ہے کہ نیند اڑ جاتی ہے, اور صبح پھر جا کے جو اپنی ترتیب دیکھتا ہے تو اس کی سوشل لائف بالکل کریش ہو کے رہ جاتی ہے. نہ اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دے سکتا ہے, نہ اپنے گھر کو ٹائم دے سکتا ہے, نہ اپنے گھر والوں کو ٹائم دے سکتا ہے. اس کی سوشل لائف جو ہے وہ زیرو ہو کر رہ جاتی ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ یہ سب چیزیں تو میں نے اس مقصد کے لیے حاصل نہیں کی تھی. تو اسی تگ و دو کے اندر جب میں لگ گیا تو اللہ رب العزت یہ تبلیغ جماعت والوں کے ساتھ بھلائی کرے, یہ بار بار دروازے پر آ کے نوک کرتے تھے. اور ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا گھر پہ, یہ لوگ آئے, نوک کیا, انہوں نے وہ بات شروع کر دی. تو اب الحمدللہ پاکستان میں تبلیغ جماعت کا کام بہت زیادہ ہے. اسی بنا پر وہی میسج ان کا جو پاکستان میں تھا, جو انگلینڈ میں تھا, وہی میسج دبئی میں بھی ان کا مجھے ملا. تو وہ ایک کلک کیا اس وقت میرے دل نے کہ بھئی میں نے جو اپنی جو پرائیورٹی سیٹ کی ہوئے, اپنے گول سیٹ کیے ہوئے ہیں, آیا یہی میرے گول ہیں یا پھر ان کو چینج ہونا ہے. اور پھر 4-5 ایسے واقعات آئے جن کا میں پروگرام میں وقتاً فوقتاً ذکر کروں گا. اس کی وجہ سے پھر یہ ڈیسیجن لینے پر مجبور ہو گیا. اور جب یہاں پر آئے اور دینی ماحول کے اندر جب ہم نے قدم رکھا اور یہاں پر جب ہم نے ان کی باریکیوں کو دیکھا, تب ہم نے سوچا کہ بھئی اوہ ہو کتنا بڑا نقصان ہم نے کیا. ہر قدم پر, ہر وقت پر ہم نے ہر موڑ پر اپنے سب سے حقیقی خالق اور 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ کے احکامات کو ہم نے قدم قدم پر توڑا. اور اس کا حلم تھا, اس کی صبر تھی کہ اس نے ہمیں زمین میں دھسا نہیں دیا, اس نے ہم پر آسمان سے بجلی نہیں گرائی, اس نے آگ نہیں برسائی, ورنہ ہمارے اعمال تو اس قابل تھے. آج کل اگر ایک بیٹا اپنے باپ کی اتنی نافرمانی کر لے تو اس کو اسٹریٹ اوے گھر سے نکال دے, اگلے دن اخبار میں دے گا کہ میری جائیداد سے بھی آنکھ ہے, میرا نام بھی اس سے اٹھا لیا جائے اور یہ میرے نام سے موسوم بھی نہ کیا جائے, بلکہ حتیٰ کہ اپنے خاندان تک سے اس کو کاٹ دیتے ہیں. پھر بھی اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی رحمت سے کبھی نہیں کاٹا. تو اب ہم نے سوچا کہ اس لائن میں جا کے جو کچھ ہم نے اگینسٹ اسلام کیا عملاً طور پہ, نہ کہ نظریاتی طور پہ, بلکہ عملی طور پہ جو نقصان ہماری وجہ سے اسلام کو پہنچا, جیسے انور بھائی نے بھی کہا کہ
اس نے کہا I've never seen you offering your prayers for the last 4 days. تو ان کی نظر میں ہم ایسے مسلمان ہیں. یہ تو صرف عبادات کی بات ہے. جہاں تک معاملات کی بات آ جاتی ہے سرٹنلی انہوں نے ہم میں بہت کمیاں دیکھی ہیں اور انڈائریکٹلی وہ لوگ اس کو اسلام کا میسج ہی سمجھتے رہے ہوں گے. تو اب اس کا کفارہ بھی ادا کرنا تھا. تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ ہماری جو یوتھ تھا, جو کریم تھا یوتھ کا, وہ تو اس میں گزر گیا. تو ابھی جو کچھ زندگی بچ گئی ہے وہ اللہ کے سامنے رکھ دیے کہ اللہ اب تیری علم کو حاصل کر کے تیرے دین کو حاصل کر کے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو دنیا میں پھیلائیں اور کچھ نہ کچھ کفارہ اس کا ادا ہو جائے. اچھا, یہ دینی علوم اور دنیاوی علوم, کیا اسلام میں اس کا کوئی تصور ہے کہ دینی علوم اور دنیاوی علوم کوئی ڈفرینٹ چیزیں ہیں؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کا فالٹ ہے کہ دینی اور دنیاوی علوم کا یہ ڈویژن آ گیا ہے؟ تو دیکھیے, میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ علم ایک اکائی ہے. اس کو دینی یا دنیاوی, جدید یا قدیم کے پیمانے میں تقسیم کرنا کسی طرح مناسب نہیں ہے. علم تو ایک شعور کا نام ہے. تو اگر آپ اس کو اس طرح کی تقسیمات میں بانٹ دیں گے تو گویا کہ آپ نے ایک دوسرے کے لیے دروازے بند کر دیے. علم وہی علم جو ایک مسلمان ایک نظریے کے تحت حاصل کرتا ہے, وہی اس کی عبادت ہے, وہی اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے. اگر وہ اس کو دین کے تقاضوں کے مطابق حاصل کرتا ہے اور اپنی زندگی کو اسی کے مطابق گزارتا ہے تو یہی دین اس کے لیے, یہی علم اس کے لیے کرامت ہے. جیسے ایک ڈاکٹر ہے, معاشرے میں ایک ڈاکٹر کی ضرورت تو رہے گی ہمیشہ. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ڈاکٹر ختم ہو جائیں. ایسے انجینئرز ہیں, ایسے ہی زندگی کے اور شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. تو اگر ہم نے یہ تقسیمات کر دی دینی اور دنیاوی کی تو گویا کہ ہم نے ایک دوسرے سے ان کو جدا کر دیا. تو اصل میں مسئلہ یہیں سے شروع ہوا کہ ہم نے علم کو بانٹ دیا. اور علم کو اس لحاظ سے شعبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ اس میں مہارت حاصل کی جا سکے, لیکن اس لحاظ سے بانٹنا کہ ایک دینی علوم ہے, دنیاوی علوم ہے, دین والے کو دنیا کی خبر نہیں ہے, دنیا والے کو دین کی خبر نہیں ہے, دونوں ایک دوسرے سے بالکل الگ 180 اینگل پہ چل رہے ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا نہیں ہوا ہمارے ساتھ. اور یہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اصل میں تو یہ انگریزوں کی کوشش تھی نا, یہ لارڈ میکالے وغیرہ یہ لوگ جو آئے تو انہوں نے یہ ملا اور مسٹر کا فرق پیدا کیا. حالانکہ ہمارے حضرات اکابر اور جو اولیاء بزرگ ایک ہی مدرسے میں وہ پڑھتے تھے, وہاں سے وہ طبیب بھی ہوتے, بہترین حکیم, ڈاکٹر, اور سب کچھ ایک ہی مدرسے سے وہ نکلتا. بہترین عالم بھی نکلتا تھا وہاں سے, ایک بہترین ڈاکٹر بھی نکلتا تھا. جو ہمارے اکابر کی خدمات ہے ان کے لیے کوئی مثال کے طور پر کیمبرج یونیورسٹی تو نہیں تھی, نہ آج کے زمانے کی ایک جدید یونیورسٹی تھی. وہیں ایک مدرسے میں پڑھ کے ایک ہی عالم سے پڑھ کر ٹاٹ پہ بیٹھ کر وہ نکلتے تھے. تو انگریزوں کی لارڈ میکالے وغیرہ ان لوگوں نے یہ مسٹر اور ملا کا فرق پیدا کیا. دوسری بات کی کہنا چاہوں گا کہ یہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو عالم, جو انسان یعنی یہ دینی علوم سے کتنا ہی باخبر کیوں نہ ہو, کتنا ہی اس پہ اس کا کنٹرول کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ دنیاوی لین دین سے واقف نہیں تو وہ عالم نہیں ہے, کیونکہ ہمیں زندگی بھی گزارنی ہے نا. وہ مولانا ترجمی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ دین نہیں جس کے ساتھ دنیا نہ ہو. تو اصل میں یہ انگریزوں کی کوشش تھی اور یہ کوئی فرق نہیں ہے اس میں. انگریزوں کی جو ہے ایک پالیسی اور ان کی یہ مسلمانوں کو ناکام بنانے کے لیے انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا تھا. تھوڑی سی بات اس میں بھی کہنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو کہ لائک جیسے انہوں نے بات کی ہے کہ پہلے یہ سسٹم ایک ساتھ ہوا کرتا تھا, دینی اور دنیاوی تعلیم, اور اس کے بعد اس کو سیپریٹ کر دیا گیا. آئی تھنک کہ یہ ان دونوں کا ایک ساتھ ہونا کنٹری ٹو کنٹری, ریجن ٹو ریجن, آئی مین وہ اپنی امپورٹنس رکھتا ہے, ایٹ لیسٹ فار یہ نظریاتی مملکہ جو کہ پاکستان ہے. مسلمان ملک کے لیے ان دونوں چیزوں کا ایک ساتھ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر فیلڈ میں آپ کو دونوں پہلو سمجھ میں آئیں. ایک تو آپ کو دنیاوی پہلو بھی پتہ ہو اس کا اور دینی پہلو بھی پتہ ہو. آئی مین فار ایگزامپل میں کام کر رہا ہوں, بزنس پوائنٹ آف ویو سے وہ ایتھیکل ہے, مگر شریعہ پوائنٹ آف ویو سے میں بھی وہ ایتھیکل نہیں ہے. تو یہ گائیڈنس آپ کو یہ ساتھ ساتھ ملتی ہے. یہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں ڈسسیٹسفیکشن پھیلتی ہے اور لوگ بہت ساری فرسٹریشنس کا شکار ہوتے ہیں آج کل کے اس میں زمانے میں. پلس اب جو یہ جو سیپریشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہمارا جو اکنامک سسٹم ہے نا, اس میں ملا کا کردار مینس کہ جو علماء ہیں ان کا کردار کم ہوتا گیا اکنامک سسٹم میں, کیونکہ اکنامک سسٹم اب سپورٹ کر رہا ہے کہ اس کو دنیاوی تعلیم ہو. جو ایم بی ایز ہیں ان کے لیے جابس ہیں, جو ایم بی ایز ہیں ان کے لیے بزنس ہے, ان کو ویلکم کیا جاتا ہے, حقs دیے جاتے ہیں مارکیٹ سے. علماء کے لیے اتنا نہیں ہے. اس کی وجہ سے اب جو ہمارا جو پروگرام سٹارٹ ہوا ہے کلیت الشریعہ,
یہ بیسکلی اٹس اے ویری ویری ڈائیورس پروگرام. اس کے اندر آپ کے پاس وہ لوگ آ رہے ہیں جو آلریڈی پوری دنیا دیکھ چکے ہیں, آلریڈی اپنی زندگی کا بہت سارا میجر پارٹ دنیا میں گزار چکے ہیں, ایکسپیرینس لے چکے ہیں, ایجوکیشن لے چکے ہیں. اب وہ آگے دین کو سمجھ رہے ہیں. اب اس پہلو کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے دین کو سمجھنا کچھ زیادہ جسے کہتے ہیں کہ افیکٹو ہے. ونس دے کمپلیٹ دیئر ایجوکیشن تو وہ اپنی سوسائٹی میں آ کر مے بی ایٹ ناٹ دس پوائنٹ آف ٹائم کچھ عرصے کے بعد جب یہ چینج چلنا شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ آئی تھنک کہ ہم لوگ واپس اس اسٹیج کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. ہماری کم از کم ڈائریکشن سیٹ ہو چکی ہے, ہم ڈائریکشن کی طرف بیٹھ چکے ہیں, ہمارا پہلا اسٹیپ آ چکا ہے. اب جتنی ایفرٹس پیچھے سے پش کرتی رہیں گی اسی طرح کے ساتھ ساتھ جتنے مارکیٹ میں ہمارے لوگ آئیں گے انشاءاللہ اس چیز کو واپس ہم لوگ اچیو کریں گے. اچھا ایک چیز یہ تھی کہ عموماً یہ جو ہمارے مدارس میں جو لوگ 8 سال کا پورا کورس کرتے ہیں درس نظامی کا, تو اس کے بعد وہ عموماً کسی مسجد کے پیش امام بنتے ہیں یا اور کسی مطلب خالص دینی کسی کام سے منسلک رہتے ہیں. تو میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ آپ حضرات جو ہیں جب آپ کا یہ کورس ختم ہوگا 4 سال تو اس کے بعد آپ لوگ کیا واپس اپنے جیسے آپ پروکٹر اینڈ گیمبل میں تو آپ کیا واپس اسی طرح اپنے کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں واپس جائیں گے, جاب کریں گے اور ادھر جا کے اپنے دینی علوم کو اپلائی کریں گے, یا آپ درس و تدریس اس فیلڈ کو اپنائیں گے؟ دیکھیں آئی تھنک دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو آپ دونوں صورتوں میں جا کے آپ کا انٹینشن کیا ہے اس کو آپ کس حد تک اچیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اٹ ڈپینڈز آن یو. آپ دنیا میں جائیں, کام آپ نے دونوں صورتوں میں دنیا میں ہی کرنا ہے. آپ کا واسطہ جو ہے وہ عوام سے ہی پڑھنا ہے. اف یو گو ایدر ان کمپنیز اور if you sit at مدرسہ and teach the people, who are the people? They are the society. ٹھیک ہے نا. تو رائٹ ناؤ میں یہ کہتا ہوں کہ اٹس ٹو ارلی فار می ٹو ڈیسائڈ, کیونکہ میں نے ابھی بالکل ہی کلیہ میں بالکل داخلہ بھی لیا, تو اٹس ٹو ارلی فار می ٹو ڈیسائڈ. مگر میں کہتا ہوں میرے نظریے یہ کم از کم کہ دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے, مگر یہ پرائرٹی سیٹ کرنا اس وقت ہمیں آئیں گی جب کم از کم اس ماحول میں ہم لوگ مزید آگے جائیں گے, ہمیں ٹائم گزرے گا. آپ نے سب سے سینئر آپ جی, تو آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں اس میں یہ بات اضافہ کرنا چاہوں گا جیسے عثمان نے کہا کہ دیکھیں مدارس اس وقت پاکستان میں تقریباً 15,000 کی تعداد میں موجود ہیں. وہاں سے ہر سال ایک بڑی تعداد علماء کی فارغ ہوتی ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ لوگ تو اپنا کام کر رہے ہیں, مسجد ممبر کو سنبھالنا, درس و تدریس کرنا, افتاح کا کام کرنا, تو اس کام میں تو کوئی ایسی کمی نہیں آئی تھی کہ ہمارے اسکول کی ضرورت پڑتی. اصل تو یہ اسی مقصد کے تحت شروع کیا گیا کہ اس نصاب کو پڑھنے کے بعد یہ لوگ اپنے معاشرے میں کام کریں, اپنے اپنے شعبوں میں کام کریں, یا اگر اپنے فیلڈ میں جا کے نہیں کرنا چاہتے تو کوئی ایسے انوکھے انداز سے کام کریں تاکہ زیادہ افیکٹو ہو. مثلا میں اگر ایک انجینئر ہوں, میں اگر کسی ادارے میں کام کرتا ہوں تو وہاں میرے متعلقہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو زندگی کے مختلف شعبوں میں دین رہنمائی چاہیے ہوگی, اور بعض بات ہوتا یہ ہے کہ ایسے طبقے تک خود تو ان کی رسائی ہو نہیں پاتی اس وجہ سے کہ وہ خود پہنچتے نہیں ہیں, یا علماء کی طرف سے یعنی ان کو بلایا نہیں جاتا, کہیں نہ کہیں یہ گیپ رہ جاتا ہے بارد. تو اگر وہاں ایک ایسا آدمی موجود ہو کہ جو دینی علوم کو پڑھ کے وہاں پہنچا ہوا ہو اور وہاں ان کی بنیادی رہنمائی جو ان کو دے رہا ہو, اور جو ان کے زیادہ اہم مسائل ہیں وہ اس کو علماء کی زیادہ نگرانی ان کو گائیڈنس دے رہا ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ مؤثر اور زیادہ بہتر رہے گا. اچھا میں آپ سے انور بھائی سوال کرنا چاہوں گا کہ ایسے جو حضرات جو کہ 8 سالہ کورس کرنے کے بعد عالم بنے اور آپ حضرات ہیں, جب آپ لوگ کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے تو مطلب آپ تو 4 سالہ کر رہے ہیں جس کو شاید کمپریس کیا گیا 8 سالہ کورس, تو کیا کوئی فرق محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ سے دینی علوم میں آگے ہیں, یا کون زیادہ آج کی سوسائٹی کے لیے اور اسلامی حوالے سے بھی فٹ ہے زیادہ؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ان حضرات کی قربانی تو بہت زیادہ ہے نا, بچپن سے وہ آ کے وہ پڑھتے ہیں, محنت سے پڑھتے ہیں, ان کی کتابیں بھی زیادہ ہوتی ہے اور ان کی بزرگی ہم سے بہت زیادہ ہے. ابھی تک ہم سے وہ رنگ زیادہ تر یونیورسٹی کالج یا دنیا کا وہ نہیں مطلب اترا. بس یہ کہنا چاہوں گا کہ قربانی ان لوگوں کی زیادہ ہی, وہ بھی جس طرح ابرار بھائی نے فرمایا کہ وہ بھی کام کر سکتے ہیں بہترین طور پر اور کرتے بھی ہے. یہ ان حضرات کا کمال ہے اور انہیں کی کاموں کا نتیجہ کہ آج ہم جامعۃ الرشید میں ہیں. اگر یہ حضرات کام نہ کرتے, ان کی محنت نہ ہوتی, ان کی دعائیں ہمارے پیچھے نہ ہوتی, تو پتہ نہیں ہم کہاں پہ ہوتے. تو ان کی اہمیت اور حقیقت سے انکار تو بالکل نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر کوئی اس طرف آنا چاہے, یہ بھی ذرا پھر آپوزٹ سا ہوگا. تو بعض لوگوں کے لیے وہ بالکل فٹ ہے, موضوع ہے, اور بعض لوگ جو گریجویٹس ہیں عمریں زیادہ ہے. ابھی ہمارے داخلوں میں یہ چیز بھی بات دیکھی جاتی ہے کہ
जो ग्रेजुएट्स है या उनकी जो उम्र कम है तो हमारे اساتذہ उनको मशवरा देते हैं कि जाके दर्स निज़ामी पढ़े, अगर पढ़ना चाहे उनके पास टाइम बहुत हो तो उनकी अहमियत तो अपनी जगह, उससे इनकार मुमकिन नहीं, मुश्किल मतलब इनकार नहीं कर सकते हम उससे। लेकिन हमारा ये जो कोर्स जो है ये इंटरनेशनल लेवल पर मेरे ख्याल में हमारे साथी बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह अयाज भाई यहाँ से फारिग हो के जिस मकाम पे जिस जगह पे इन्होंने वक्त गुजारा, ये उस्मान भाई है, अबरार भाई है, मैं खुद एज ए जर्नलिस्ट अगर मैं जाऊँ, अब्दुल मनान भाई, तो अगर एज ए जर्नलिस्ट मैं जाऊँ अपने फील्ड में तो मेरे ख्याल में मैं अपने फील्ड में बेहतर काम कर सकता हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है। डेली न्यूज़ में गुजारा, डेली बाज़त पश्तो का अखबार है, वहाँ का इंटर न्यूज़ नेटवर्क जो प्रोडक्शन है वो है, ओपन मीडिया को सपोर्ट करते हैं, तो इन चीज़ों से मैं गुजरा हूँ। तो मेरे ख्याल में हम दुनियावी साइड पर भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं और उन हज़रात की हकीकत से भी इनकार मुमकिन नहीं। अच्छा याज़ भाई, आप क्या समझते हैं कि जामिअतुर रशीद जो है वो इस किस्म का जो कोर्स जो इन्होंने अभी हाल ही जो निकाला है जिसमें आप सब हैं, तो क्यों वो इसको निकालने में मजबूर हुआ? क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या डेफिशिएंसी थी जिसकी वजह से वैसे तो हमने इस पर टच कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहूँगा आप इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करें। बुनियादी तौर पे जहाँ तक मैंने समझा है कि मुआशरा